1929 کو جب لاہور کے اندر ایک راجپال نامی پبلشر اس نے حضور کی توہین پہ ایک کتاب شائع کی تو ہر طرف صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور علم الدین جس کا نام ہے، جس کا مجھے آج موضوع دیا گیا ہے، علم الدین 21 سالہ یہ نوجوان تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ راجپال نے حضور کی گستاخی کی ہے تو یہ خود کو کہتا ہے توف ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ گستاخ ابھی تک زندہ ہے۔ غازی علم الدین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں علی حجویری تیرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں، کوئی لابی نہیں، کوئی بھی نہیں میرے پیچھے، اور میں یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کام کو سر انجام دینے کی مجھے توفیق دے۔ یہ دعا مانگ رہا تھا تو وہاں ایک مجذوب تھا، اس نے ہار اٹھایا اور علم الدین کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ اس بات کی تائید تھی کہ علم الدین تیرے پیچھے علی حجویری کی دعائیں ہیں۔ آپ گھر آئے 11 یا 12 بجے کے درمیان، آپ گھر سے نکلے، بیس بدل لیا اور سیدھے راجپال کی دکان پہ گئے۔ وہاں 2 محافظ کھڑے تھے، اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہ کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا، سیٹ کر رہا تھا، اور علم الدین نے آواز دی راجپال۔ جب راجپال کو آواز دی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو نے یہ کیسے سوچ لیا اور یہ تو نے کیسے جرت کی کہ تو میرے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرے؟ تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں؟ آپ نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کیے اور اس کو واصل نار کیا۔ آپ باہر نکلے تو محافظ قاتل قاتل کی آوازیں لگانے لگے۔ فرمایا میں بھاگنے والا نہیں، وہاں نلکا تھا، وہاں اس کو خنجر کو پانی سے صاف کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، تو آپ سیدھے تھانے چلے گئے، آلہ قتل پیش کیا اور گرفتار ہو گئے۔ یہ خبر جنگل میں جس طرح آگ پھیل جاتی ہے اس طرح یہ خبر پورے لاہور میں پھیل گئی کہ ایک 21 سالہ ان پڑھ علم الدین اس نے راجپال کو واصل نار کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے سنا تو وہ کہتا سی گلیں ہی کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب اسلام آباد سے چل پڑے۔ کسی نے کہا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا یار آج میں اس جنے دی زیارت کرن واسطے جا رہے ہیں جنہیں میرے نبی محمد دا دل خوش کر دیتا ہے۔ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے لوگ مصافحہ کرنا، ملاقات کرنا اعزاز سمجھتے تھے۔ ملاقات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، اتنے مصروف اور اتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیات علم الدین سے ملنے آ رہی ہیں۔ پھر لاہور سے آپ کو رات کی تاریکی میں میاں والی منتقل کیا گیا اور اس کو راز میں رکھا گیا۔ جب علم الدین میاں والی داخل ہوئے نا تو وہاں ایک مجذوب تھا، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، نہ کسی کی سنتا تھا نہ کسی کو سناتا تھا۔ اللہ والوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ مجذوب تھا، نہ کسی سے بولتا تھا نہ کسی کو پاس بٹھاتا تھا۔ جب علم الدین کی خوشبو اس مجذوب نے سونگی، اس عاشق رسول کی آمد کی خوشبو ملی، تو یہ سڑکوں پہ دوڑنے لگا، یہ گلیوں میں بھاگنے لگا، یہ لوگوں کی کنڈیاں کھڑکانے لگا۔ لوگ باہر نکلتے کہتے تم اندر بیٹھے ہوئے ہو، محمد عربی کا غلام تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اس بات پہ تعجب ہے، نہ تو بولتا تھا نہ تو چلتا تھا۔ کہا میں آج بھی نہیں بولتا ہوں لیکن آج مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہا کبھی تم وہاں سے اٹھے نہیں تھے، آج دوڑ رہے ہو؟ کہا میں دوڑ نہیں رہا، مجھے دوڑایا جا رہا ہے۔ علم الدین کو وہاں ایک اذیت والے کمرے میں رکھا گیا اور وہاں آپ نے وقت بھی کچھ گزارا، اور وہاں کا جو چوکیدار تھا اس کا بیان سنو۔ وہ کہتے ایک دن میں علم الدین کو دیکھا کہ چہرے پہ بڑی رونق ہے، آنکھیں چمک رہی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو چوکیدار کہتا میں نے کہا علم الدین آج تو بڑا راضی ہے؟
کہا میں اپنے مقدروں پہ ناز کروں، آج میں محمد عربی کی چوکھٹ پہ حاضر تھا۔ کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ مقدروں کی بات ہے، جو اس کے نام پہ مر مٹتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ یار ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا تھا، لیکن جب فالج کا اٹیک ہوا، مر کے بستر پہ آیا، زندگی موت کی جنگ لگ گئی، نظریں دروازے پر ہیں کہ ابھی کوئی دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے گا، کوئی میرے لیے پھول لائے گا، کوئی دو محبت برے کلمات کہے گا۔ غم جانتے اس وقت تکلیف دیتا ہے جب کوئی غم گسار نہ ہو، جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ آیا، بصیری کے دل کا آئینہ ٹوٹ گیا، کہتا چھوڑ بصیری، یہ دنیا تو بے وفا ہے، ساری زندگی ان کی مدح میں لکھا کچھ نہ ملا۔ کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا، کہا پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا تو کچھ نہ ملا، آج میں اس کا نغمہ لکھوں گا جو امام الانبیاء ہے، جو آمنہ کا لال ہے۔ قلم لے کے کیا لکھتا ہے؟ مولا یصلی وسلم دائماً آبادا۔ یار اتنی روشنیاں، اتنے اجالے پھیلتے ہیں، بصیری لکھ کے سو جاتا ہے، خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں، فرمایا اٹھو بیٹے وہ نغمہ پڑھو جو میری شان میں لکھا ہے۔ دستے شفا پھیرا، روشنی آئی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ یار بیٹا، شاگرد، مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے۔ جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں آج اپنے قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی ہیں، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، یہ سارے شرف، یہ سارے اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا پڑھو نا۔ جب پڑھتے ہیں تو حضور جھومتے ہیں۔ جاتے ہوئے اپنی چادر عطا فرمائی، کہا یہ تیرا انعام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر خواب میں دی، صبح اٹھتے ہیں تو سرانے موجود ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ علم الدین نے کہا کہ مولا علی آئے تھے اور مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور تخت نبوت پہ تشریف فرما تھے، وہاں اور بھی لوگ تھے۔ فرمایا علم الدین ابھی تو نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی، تیری چھوٹی سی عمر ہے، مرضی تیری ہے، چاہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، چاہے تو واپس پلٹ جاؤ۔ جس نے پھانسی کا حکم لکھا ہے نا، وہی رہائی کا حکم لکھے گا۔ تو علم الدین نے جب یہ بات کی نا، تو چوکیدار کہتا ہے علم الدین پھر تو نے زندگی مانگ لی، کیونکہ حضور نے فرمایا چاہے تو زندگی لے لو، چاہے تو آ جاؤ۔ تو اس چوکیدار نے کہا پھر زندگی لے لی، مانگ لی؟ تو آپ فرماتے تو بڑا بھولا آدمی ہے، میں نے اس وقت سودا کیا تھا جب میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا ابھی، تو جان لے کے آگے بڑھ گیا تھا، اب تو محمد عربی کو دیکھ لیا ہے، اب تو دیکھ آیا ہوں، پہلے ان ڈٹھا معاملہ تھا، نام پہ جان دینے کے لیے تیار تھا، اب تو محبوب کو دیکھ آیا ہوں۔ شہادت سے 4 دن پہلے حضرت غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں میری خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور میں نے عرض کی کہ بندہ نواز اس کال کوٹھری میں اتنی کرم نوازی؟ کہا علم الدین تیری بڑی شان ہے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے وہاں تیرا تذکرہ سنا ہے، اور یہاں میں نے جب تیرا تذکرہ وہاں سنا تو میرا جی چاہا کہ میں تجھے دیکھ کے آؤں، تجھے مل کے آؤں۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ مقام پایا، وہ عزتیں انہیں نصیب ہوئی، اور غازی علم الدین سے ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بھی ملاقات کے لیے آئے،
اور جب انہوں نے ملاقات چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لائق کو حکم ہو تو بتاؤ. تو علم الدین کہتے ہیں حضور مجھے سورہ ملک کی تلاوت ہی سنا دو. ضیاء الدین سیالوی بڑے پکے حافظ تھے, چشتی خاندان ہے, اور چشتی خاندان میں یہ بطور وظیفہ اس کو پڑھا جاتا ہے. تو جب یہ بات کی تو آپ نے سورہ ملک پڑھنا شروع کی. پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, شیبہ لگتا ہے, پھر پیچھے سے لگتے ہیں. تو آپ علم و دین جو ہیں ساتھ ساتھ لقمے دیتے ہیں. ملاقات کے بعد باہر آئے تو کسی نے کہا حافظ جی آپ تو بڑے پکے حافظ تھے اور آپ بار بار بھول رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میں بھول نہیں رہا تھا, مجھے بلایا جا رہا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بتانا مقصود تھا, علم و دین کا علم ظاہر کرنا مقصود تھا. تو غازی علم الدین شہید شہادت سے ایک دو دن پہلے جو ہے 30 اکتوبر اور 31 اکتوبر کو پھانسی دینے سے پہلے میاں والی کی سڑکوں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سج جاتی ہیں. اور آخری ملاقات آپ کے گھر والوں کی ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ جو بھی مجھے ملنے آئے وہ روئے گا نہیں, کیونکہ یہ وقت اور یہ اعزاز کی بات ہے, کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. تو فرمائے کوئی روئے گا نہیں. بہن بھابیاں بھائی آئے تو وہ آئے اور ملاقات کے چلے گئے. کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, لیکن جب ماں آئی تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. ماں رونے لگی. تو علم الدین فرماتے اماں جان خاموش ہو جائیں, یہ تو شکر کرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو یہ اعزاز بخشا ہے. کہا یہ رونے کا وقت نہیں. پھر ماں کو کہا ماں قیامت کے دن جب اللہ ان ماؤں کو بلائے گا جن کے بچوں نے حضور کی ناموس, حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, تو میدان محشر میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ عزت والی خواتین آئیں گی. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آئیں گی اور کہیں گی کہ مولا میرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنایا تھا, میرے بچوں نے کربلا میں تیرے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھی. وہاں کا وہ غازی علم الدین کہتے ہیں ماں وہاں حضرت زینب بھی ہوگی اور وہ اون و محمد کی بات کریں گی کہ میرے بچوں نے تیری راہ میں اپنی قربانی پیش کی. تو علم الدین کہتے ہیں ماں تو بھی قیامت کے دن رب کو کہنا کہ میں ایک ماڑی اور مسکین عورت ہوں اور محبوب اے اللہ تیرے محبوب کی عزت پر میرے بیٹے نے قربانی دی تھی. علم الدین کہتے ہیں ماں یہ اعزاز والی بات ہے یا رونے والی بات ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب علم الدین نے یہ بات کی تو لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. علم علم الدین کو تختہ دار پہ لایا گیا. جلاد نے کہا کہ کوئی حسرت ہے, کوئی آرزو ہے؟ کہا آرزو اس دن ہی پوری ہو گئی تھی جب اس بدبخت کو واصل نار کیا تھا. تو کہا میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں. 2 نفل پڑھے. جلاد نے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علم الدین جب تختہ کھینچا جائے گا نا تو تڑپے گا, تو میں اس لیے باندھ رہا ہوں. فرمایا جسے تو تختے پہ چڑھائے وہ تڑپتا ہے, اور جو خوشی سے آئے, جو مرضی سے آئے وہ نہیں تڑپتا. اس نے کہا علم الدین یہ باتیں ہیں, میں نے بڑے بڑے جوانوں کو, بڑے بڑے پہلوانوں کو تختہ دار پہ لٹکایا تو انہیں پھڑکتا تڑپتا دیکھا ہے. کہا تو نے قاتلوں کو پھانسی دی, تو نے چوروں کو پھانسیاں دی, تو وہ تڑپے, وہ کرلائے. کہا اس نے محمد عربی پہ اپنی جان قربان کی ہے, یہ نہیں تڑپے گا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہادت کا تاج جوڑا پہنتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. آپ کو لوارسوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا, پھر باقاعدہ احتجاج ہوئے اور پھر علم الدین کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا. لوگ جو ہے وہ بیلچے لے کے آگے وہاں سے مٹی اٹھانے کے لیے. جب بیلچوں سے مٹی پیچھے کرنے لگے تو اقبال وہاں کھڑے تھے. کہا یہ عاشق رسول ہے, اس کی قبر کی مٹی کو بیلچوں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرو. تو پھر وہ ہاتھوں سے مٹی پیچھے کی گئی, وہ ایک کمبل میں لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا. کہتے جب کمبل اٹھایا نا, کتنے دنوں کے بعد اس کو آپ کو وہاں سے نکالا گیا,
تو جب کمبل کو اٹھایا گیا تو پورے میاں والی کے اندر اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ علم الدین رحمت اللہ علیہ کو لاہور لایا گیا اور وہاں 6 لاکھ انسانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا، اور جو جنازے کے لیے امام آگے کھڑے ہوئے وہ بڑا معتبر نام ہے، خانہ ذہن سے الجھ گیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیچھے ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، تو آپ فرماتے جب میں جنازے تو بڑے بڑے پڑھائے ہیں لیکن آج تک حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ کہا میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے محبوب سامنے نظر آ گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر تیار ہوئی، اور اس قبر میں ہمارے یہاں پڑوس میں وزیر آباد ہے مولانا ظفر علی خان صاحب، وہ وہاں آ کے لیٹ گئے۔ کسی نے کہا یہ تو غازی کے لیے قبر بنائی گئی، کہا قیامت تک غازی لیٹے گا یہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 لمحوں کے لیے میں بھی یہاں لیٹ لوں۔ جب باہر نکلے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا کیا ہوا؟ مولانا ظفر علی فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں لیٹا تو میرے سامنے مدینہ الرسول سامنے آ جاتا ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان دے کے حضور کی ناموس کو کی حفاظت فرمائی۔ اس نے انارکلی ہسپتال روڈ پہ 1 قدم اٹھایا تھا اور دوسرے قدم پر وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب